تو غار میں تمہیں معلوم ہے کہ ایک سانپ بھی تھا، اور سانپ کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سانپ گیا تھا۔ 600 سال کا عرصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان، لیکن یہ سانپ 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کرتا، اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے مکے کا راستہ بتا دیجئے، یا مدینے کا راستہ مکے کا راستہ بتا دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ 600 سال قبل کہتے ہیں اس سانپ سے، تجھے مکے سے کیا غرض ہے، تو جنگلوں میں رہنے والا ہے، مکہ جا کر کیا کرے گا؟ تو سانپ کہتا، معتبر روایت ہے، حوالہ بھی اس کا معتبر ہے، سانپ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، 600 سال سے اس آخری نبی کے دیدار کا جذبہ اور محبت اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہوں، 600 سال گزر گئے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ آخری نبی مکے میں آئے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مکہ اور مدینے کے درمیان غار ثور میں بھی آرام کرے گا، ٹھہرے گا، تم مجھے مکے کا بتا دو۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں کہ تجھے مکہ اور مدینہ وہاں تو آبادی ہے، آبادی میں تو نہیں رہ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے غار ثور میں بھی تو حضور رکیں گے، میں مکے سے غار ثور چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں کہ ابھی تو 600 سال اور ہیں ان کے آنے میں، اور 600 سال تجھے ہو گئے ہیں، تو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ سے سانپ کہتا ہے 600 سال تو اس آخری نبی کے دیدار میں زندہ رہ گیا ہوں، اور آخری 600 سال بھی میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ نے اگر مجھے قسمت میں ان نبی کا دیدار لکھا ہے، اللہ مجھے 600 سال زندگی اور عطا فرما دے گا۔ اور پھر ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس سانپ کو مکے کا راستہ بتا دیا، اور وہ سانپ سفر کرتے ہوئے مکہ نہیں گیا نہ مدینہ گیا، لوگوں کی آبادی ہے، سیدھا غار کے اندر آیا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ اس نے ایک سوراخ نہیں کیا، 70 سوراخ اسی لیے کیے، وہ جانتا تھا سانپ بھی کہ حضور اکیلے نہیں آئیں گے، یار غار بھی آئے گا اور وہ سوراخ بھی بند کرے گا، لیکن اس نے 70 سوراخ کیے، ایک سوراخ بند ہو جائے گا، دوسرے سے حضور کو تک لوں گا، دوسرا بند ہو جائے گا، تیسرے سے حضور کا دیدار کر لوں گا۔ اس طرح سے 70 سوراخ کیے، اور حضرت صدیق اکبر جب ہجرت والی رات میں جب آئے غار پر تو کہا حضور آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت صدیق اکبر کے کاندھے پر چادر تھی، چادر کو ٹکڑے کر کر کے پھاڑ کے حضرت صدیق اکبر نے ایک ایک سوراخ بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اور حضور حضرت صدیق اکبر کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرنے لگے، تھکے ہوئے تھے، اور حضرت صدیق اکبر نے جو ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس پر اپنی کیا ہے ایڑی لگا دی، اور وہ تو 1200 سال سے انتظار کرتا رہا تھا، وہ کب گوارا کر لیتا، آج موقع ملا، اور اے صدیق آج تم دروازہ بند کر رہے ہو، قربان جاؤ سانپ کی عشق پر، اس کی محبت پر۔ تو سانپ نے ڈائریکٹ حضرت صدیق اکبر کو نہیں کاٹا، بلکہ حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر اس سانپ نے اپنا پہلے سر ملا ہے تاکہ کچھ کلبلاہٹ ہو کر صدیق اکبر ہٹا لیں، لیکن صدیق اکبر نے اور دبا دیا، پھر چارہ کچھ نہ تھا سوائے کاٹنے کے، ڈسنے کے، اور ڈس لیا سانپ نے، اور پھر حضرت صدیق اکبر نے پھر ایڑی ہٹائی بعد میں جب زہر زیادہ چڑھ گیا، اور حضور کے رخسار پر حضرت صدیق اکبر کے جب آنسو گرے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، جو مفسر جو تفسیر نعیمی کے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا کہ صدیق اکبر کو جو غار میں حضور کا دیدار حاصل ہوا ہے، ایسا تنہائی میں دیدار کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ 3 دن 3 رات حضور کو حضرت صدیق اکبر تکتے رہے ہیں، یہ وہ عبادت ہے جو کسی کے حصے میں نہیں آئی۔